تمہارے فوت ہونے پہ قرآن یہی پڑھتے ہیں، اور جن چودھریوں کو تم سارا سال ساری زندگی سلوٹ کرتے ہو وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ ان کا تو جو ٹائم دیا جاتا ہے وہ کاٹن شاٹن پا کے اس وقت آئیں گے جب دعا کا ٹائم ہوگا، اور مولوی کو ایسے آنکھیں نکال نکال کے دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے آپ ہی سمجھ رہے ہیں۔ دعا پتہ نہیں کدوں کرانی ہے، یہ ویلے نہیں، اسی کاروباری لوگ ہیں، ہمیں تو بڑی مصروفیت ہے۔ یہ حال ہے آپ کے ان دوستوں کا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان تشریف لے گئے اور فرمانے لگے، قبر والو تمہیں تمہارے پیچھے والوں کی خبر دیتا ہوں، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے ہیں۔ تمہارے دوستوں نے جو کہتے تھے تیرے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتے، تیرے بغیر ہماری زندگی اندھیرا ہے، جو کہتے تھے جناب آپ کیا مرے ہم مر گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں سے خطاب کر کے فرما رہے تمہارے دوستوں نے تمہاری جگہ نئے دوست بنا لے ہیں، اور آگے فرمایا تمہاری بیویوں نے نئے شوہر کر لیے ہیں۔ 4 ماہ 10 دن کے بعد عدت پوری ہو گئی تو اس نے کیا کر لی ہے؟ بولو نئے شوہر کر لیے، آگے اس کا نکاح جائز ہے۔ اچھا فرمایا کہ جہاں تمہارا نام تھا نا وہاں وہ نام ختم ہو گیا، اوروں کی تختیاں لگ گئی ہیں، اوروں کے نام آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو دنیا تم اکٹھی کر کے آئے وہ سب کھا پی کے تمہارے پیچھے والے مزے اڑا رہے ہیں، جن کو تم نے راہ خدا میں نہ دیا، آگے کے لیے تم نے ذخیرہ نہ، پیچھے مزے اڑا گئے سب، وہ شراب و کباب میں اڑا گئے مزے۔ اچھا یہ تو ہے تمہارے پیچھے کی خبر، ذرا تم اپنی خبر دو، تمہارے ساتھ کیا بنی ہے، ذرا اپنی خبر دو۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب انسان فوت ہوتا ہے نا، لوگ پوچھتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا، بچوں کے لیے کیا چھوڑا، فلاں کے لیے کیا چھوڑا، اگر کہے جی 2 دکانیں ہیں، مکان ہے، فلاں ہے، پیسے، اچھا چلو ماشاءاللہ پھر تو ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور فرشتے پوچھتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ فرشتے کیا پوچھتے ہیں؟ بولو بھائی، اس نے نماز روزہ کا کتنا پابند تھا، دیندار کتنا تھا، کتنا قرآن کی تلاوت کی، کتنا نیک کاموں میں آگے بڑھتا تھا، کتنے اس نے اچھے کام، فرشتے یہ پوچھتے ہیں۔ اگر اس نے آخرت کے لیے بھی خوب ذخیرہ کیا ہے تو ملائکہ بھی اس کو مبارکباد دیتے ہیں، بڑا خوش نصیب ہے تو کیا ہے؟ تو نفس مطمئنہ جو ہوتا ہے نا، جب اس کی روح قبض ہوتی ہے، منظر سامنے رکھا، جسم میں روح تڑپنے لگتی ہے، ملائکہ ایسے گرہ سی کھولتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے مثال سے سمجھایا، جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے تو وہ روح جسم سے نکل کر جنت کے غلاف میں لپٹ جاتی ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اور پھر آگے دیکھو، ملائکہ ایک دوسرے سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مبارک مقدس روح مجھے مل جائے اور خدا کے دربار میں پیش کرنے کا اعزاز مجھے حاصل ہو جائے۔ اور جب آسمان پہ جاتی ہے روح، دروازے کھلتے ہیں، دستک ہوتی ہے تو اندر سے پوچھا جائے، انہوں نے کہا جی وہ روح لے کے آئے ہیں، اور جب دروازہ خوشبو پھیل جاتی ہے، اللہ آپ نے دیکھا بعض بندے جب دنیا سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو یہاں پر خوشبو پھیل جاتی ہے، پاس والے کہتے ہیں یہ خوشبوئیں کہاں سے آ گئی، یہ وہی جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ آسمان کا دروازہ کھلتا ہے اور اس کو ملائکہ سلام کرتے ہیں اس مقدس روح کو، اور وہ خدا کے دربار میں پیش ہوتی ہے، اور وہ کتنی مبارک روح ہے، جب مولا کے دربار میں پیش ہوتی ہے تو مولا بھی دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری روح کا تو میں ذکر نہیں کرتا، وہ تو اوپر جاتی، وہ تو نیچے جاتی، اللہ معاف فرمائے، جی جہنم کے گڑھوں کے اندر جاتی، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اچھا حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی ہے، جس کی وضاحت فرمایا جب وہ دوسری روحوں سے ملتی ہے نا، وہ پوچھتے ہیں وہ فلانے کا کیا بنا، فلانے کا کیا بنا، وہ کہتا وہ تو میرے سے پہلے فوت ہو گیا، یہاں نہیں آیا، پھر وہ افسوس کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم میں چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر وہ پوچھتے میرے بیٹوں کا کیا بنا، جو بتاتا ہے کہ تیرے بیٹے تیرے بعد نمازی ہیں، دیندار ہیں، قرآن کے حافظ بنے، نیک لوگوں کی صحبت میں خوش ہوتی، اس کی روح خوش ہوتی ہے، میرے بیٹے نیک راہوں پہ لگ گئے۔ اور جس کی اولاد دوسری طرف جائے تو وہ افسوس کرتی ہے۔ پھر ساتھ والے کہتے ہیں ابھی تو آیا ہے، ذرا سانس تو لے لینے دو، ذرا آرام تو کر لینے دو، باقی باتیں پھر بعد میں پوچھ لیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ اس کی کوشش ہے، اس کی محنت ہے کہ ہم وہ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیں۔ یہ جو دنیا کے حرص و ہوس دل و دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے، یہ جو ہمارے دلوں میں دنیا سمائی ہوئی ہے، ہمارے دماغ میں 2 + 2 کے علاوہ کوئی سوچ ہی نہیں آتی، بھائی اس کو نکال کے آخرت کی طرف دھیان لگانا ہے، اور جس کا دھیان لگ گیا انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مثال دے کے بھی بات سمجھائی، فرمایا صرف دھیان لگ گیا تو بات بن گئی۔ دیکھیں بھئی
آپ کا بچہ اگر ملازمت کے لیے انٹرویو دینے گیا ہو اور فیصلہ بھی موقع پہ ہونا ہو کہ اگر یہ انٹرویو میں پاس ہو گیا تو آج ہی اس کو نوکری مل جائے گی، روزگار مل جائے گا، امتحان میں پاس ہو، جو بھی کچھ ہے، تو اب گھر والوں کا دھیان اس کی طرف لگا ہوا ہے، لگا ہوتا ہے یا نہیں؟ فون کی گھنٹی کی طرف دھیان ہے، موبائل کے بیل کی طرف دھیان ہے، حالانکہ ابا اپنا کام کر رہا ہے، اماں اپنے کام کر رہی ہے، باقی بھائی بہنیں اپنے اپنے کاموں میں، کوئی کالج، کوئی اسکول، کوئی گھر کے کام کاج، کام سارے اپنے کر رہے ہیں، مگر دھیان کدھر ہے؟ دھیان کدھر ہے؟ اس بچے کی طرف۔ ایک دوسرے سے پوچھ رہے، کو فون آیا، ایک دوسرے سے پوچھ رہے، کو پتہ چلا، کو خبر آئی، یہ ہے دھیان۔ کام اپنے اپنے کر رہے ہیں مگر دھیان اس کے بیل کی طرف ہے۔ تو فرمایا تم دنیا کے کام کرو لیکن دھیان کدھر ہے؟ بولو، دنیا کے کام کرو، دھیان کدھر؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، دھیان کدھر ہوتا ہے؟ سچی داسو، چلو کتے تو سچ بولو، مسیتے بیٹھے ہو یار۔ ہاں خود ہی بتا دو، اپنا اپنا خود ہی سوچ لو، ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، خود ہی دیکھ لیں آپ۔ نماز پڑھ رہے ہوتے، دھیان کدھر ہوتا ہے؟ دکان کی طرف۔ وہ ایک جگہ پہ جھگڑا ہو گیا نا جی، رکھتے 3 ہوئی ہیں یا 4 ہوئی ہے، کوئی کہے جی 3 ہوئی ہیں، کوئی کہے 4 ہوئی ہیں۔ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہتا میں قسم اٹھاتا ہوں 3 ہوئی ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا ہے؟ نے کہا جی میری 4 دکانیں ہیں، 3 کا حساب ہوا، 1 کا رہتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ ہاں، تو اس لیے میں قسم اٹھاتا ہوں کہ 3 ہی ہوئی ہیں۔ یہ حال ہے ہماری نماز، ادھر بس اللہ اکبر، اس کے بعد ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ پوچھ لو جی امام صاحب نے کون سی صورت پڑھی، بھائی پڑھی تو ہے ویسے، میں نے کوئی پتہ نہیں۔ ساری نماز کے اندر ہمارا دھیان دکانوں میں لگا، اس حساب کر رہے ہیں، ہاں جی کمانے کے طریقے، وہ فلانا پیسے دے گیا کہ نہیں، وہ فلانی ٹھگی، وہ سب نمازوں میں۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنا دھیان آخرت کی طرف لگاؤ۔ کدھر لگانا ہے بھائی؟ آخرت کی طرف۔ حضرات صحابہ کرام کو 50 نمازیں نہیں پڑھتے تھے، 5 ہی پڑھتے تھے، لیکن ان کی نمازوں میں جان تھی۔ لکھا ہے کہ نماز میں ایسے بے جان کھڑے ہوتے تھے، سروں پہ آ کے پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے لکڑی سمجھ کر، اور ہماری مسجد کے لیے تو ماشاءاللہ ایک مکھی کافی ہے جی، ایک مکھی نماز میں کچھ کر رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی گھڑی کو دیکھ رہا ہے، اور امام تھوڑی سی قرات لمبی کر دے، بس پھر اللہ کے الامان والحفیظ، بس پھر۔ تو میرے محترم سامعین، ہمارا چونکہ دھیان آخرت کی طرف نہیں ہے، آج کسی کو بتا دینا جی یہ وظیفہ پڑھ لو تو تمہارا کاروبار چمک جائے گا، تو وہ 5 گھنٹے مسجد میں گھر میں بیٹھ کے وظیفہ پڑھ لے گا۔ کیوں جی پڑھ لے گا، آرام سے پڑھ لے گا۔ اور اس کو کہیں گے قرآن کا 1 سے 12 توبہ توبہ، جی ساڑھے کو تو ٹائم ہی ہے نہیں، اس کو کہہ دے جناب ذکر ٹائم ہی ہے نہیں، بڑی مجبوری ہے۔ یعنی دنیا کی طرف اتنا دھیان ہے، دنیا کے لیے وہ وظیفہ بھی پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ دنیا کے لیے اس کو کہو جناب نہر کے اندر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے یہ وظیفہ کرنا ہے، سردی کے موسم میں وہ کھڑا ہو کے کر کے دکھا دے گا۔ نوجوان سے کہہ دو جس حسینہ سے تو شادی چاہتا ہے نا، اس کا وظیفہ یہ ہے کہ تو نے الٹا نہر کے اندر کھڑا ہونا ہے اور ٹھنڈے پانی میں ہوگا۔ جی بسم اللہ، مولوی جی دسو تو صحیح ذرا، کیوں جی ہے ایسے ہی نہیں؟ وہ بولو تو صحیح ہے۔ ہاں اگر یہ باتیں تلخ ہیں مگر حقیقت پہ مبنی ہیں۔ دنیا کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہے وہ، دنیا کے لیے خدا کا نام لینے کے لیے تیار ہے وہ، دنیا کے لیے وظیفہ کرنے کے لیے تیار ہے، مگر آخرت کے لیے ایک لفظ بھی پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ دل و دماغ میں دنیا نہیں چھائی ہوئی تو اور کیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، میں اسی لیے آپ سے کہتا ہوں اپنی صبح کا آغاز اللہ کے قرآن کی تلاوت سے کرو، سمجھ آئیے؟ اس لیے اللہ والوں نے لکھا ہے، فرمایا جنت کی طلب میں بھی نیک اعمال نہ کرو، مولا کی خوشنودی کے لیے کرو، کہیں اس میں بھی لالچ نہ آ جائے۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے، اگرچہ جنت کی طلب میں کرے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن فرمایا اعلیٰ درجہ یہ ہے صرف مولا کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کرے۔ جب مولا راضی ہو گیا تو جنت تو خود ہی آ گئی ہے۔ اللہ